اور یہ ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کی آزادی سے کوئی کچھ مہینے پہلے ہی رائل انڈیا میوٹنی ہوئی تھی کراچی میں، جس کو رن میوٹنی کہتے ہیں، جس میں جو نیتا جی سبھاش چندر بوس کی انڈین نیشنل آرمی تھی، ان کے لوگوں کا ٹرائل چل رہا تھا. تو there was a revolt uprising amongst the sailors in جیسے ممبئی آج کل کہتے ہیں کراچی میں. primarily it was Karachi where this uprising took place. اور انہوں نے کماڑی منوڑا یہ سب 47 میں اگست کے بعد ہی قبضہ نہیں، اس سے پہلے قبضہ کر لیا تھا. and then there was fighting in منوڑا area. اب وہ بات یہ کہ ہمیں اس تاریخ کا کوئی علم ہی نہیں ہے کہ رن میوٹنی ہوئی کراچی میں، کہ یہ ہے کیا چیز، بیکاز اٹس ناٹ ٹچڈ. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فوج کا انوالومنٹ ہے کسی چیز میں، تو سوال اٹھتے ہیں ایک دم سے کیسے ہو گیا؟ ایک دم سے نہیں ہوا. یہ انڈین نیشنل آرمی جب ڈیزالو ہوئی تو ریڈرز ان کشمیر میں آپ دیکھیے میجر جنرل وہ اپنے جو اکبر ہیں، انہوں نے لکھا کہ 20,000 رائفلیں جو پولیس کی تھیں وہ فوج کو دے دی گئیں، اور پولیس تھانے میں جو لنڈی کوتل سائٹ پہ جو کاپی گنز بنتی ہیں وہ ان کے ڈال دی. اور ملٹری چیف جو برٹش تھے اس وقت جنرل تھے، he didn't even know. So the military has right from the beginning been a part and parcel of our psyche کہ ہماری فوجیں، ہمارے حکمران، اور ہم نے پانی پت کی یہ لڑائی اور وہ لڑائی، اور ٹیپو سلطان اور حیدر علی. ہمارے کوئی ہیرو لکھنے والے یا فلاسفر نہیں ہیں. اقبال کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کا تو نیشنل سانگ انڈیا میں چلتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم نے اس کی کاپی کی پھر کہ بھائی جان ایک اس کی نقل کر کے پاکستان کے لیے بنا دو. تو یہ ہمارے تھنکر ہیں، انہوں نے اپنی ہی نظم کی چوری کی اور اس کو ملی ترانہ بنا دیا. چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا. ہاں، اس کے پیروڈیز بھی بنی، رہنے کو گھر نہیں ہے. سر ایک اور بھی ہے وہ جو ہے نا آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو ہندوستان کی، وہ بھی ہم نے پاکستان کر کے بنا دیا. یس وہ کچھ اور تھا فلمی چوری کی. وہ انڈیا میں تو ٹرین میں بچے سیر کر رہے ہیں، میں نے دیکھی ہے وہ. It is one of the first films ریگل سنیما کراچی میں لگی تھی. تو میں نے بھی نکال کے دیکھا، آئی تھنک وہ 51 کی تھی اور ہم نے 57 میں یا 56 میں مارشل لاء سے پہلے بن چکی تھی. جب جس زمانے میں ہمارے یہاں پرائم منسٹر وہ نہرو جی کی دھوتی کی طرح بدلے جاتے تھے. سو وی ور ناٹ مینٹلی پریپیئرڈ فار پارلیمنٹری سسٹم آف رول. ہمارے ذہن میں بادشاہتوں کی اور راجا رانیوں کی کہانیاں اور جنگوں کی داستانیں اتنی ایمبیڈڈ تھیں کہ سوچ سمجھ کی ہم سے بات نہیں ہوئی. آپ صرف یہ سوچئے کہ بھلے شاہ کو کسی نے آتے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا پنجاب میں اپنا نیشنل پوئٹ. فیض کو یا اقبال کو جنہوں نے پنجابی میں نہیں لکھا، اس کے لیے پنجابی مرے جا رہے ہیں. یہ تو ہمارا پاکستان ہے، اس کو تو ہمارے یہ ہیں. ارے بھیا تم وہ بات نہیں کرنا جانتے ہو جس زبان میں. اور فیض صاحب جاتے جاتے اللہ کمیونسٹ سے پلٹا کھایا اور ایک دم ایک اللہ ہے اس کی حکومت رہے گی اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ گئے. تو وی آر اے کنفلکٹڈ پیپل ہیں. ہندوستانی نام ہمارے عرب ہیں، اور جہاں ڈاؤٹ رہ جاتا ہے تو دو نام ایک ہی شخص کے، فیض احمد فیض. ارے بھیا ایک فیض پہ بات کر لو. لیکن وی ور آل کاٹ اپ ان دس. ہماری اب تک آئیڈینٹی میں کرائسس ہے جو کہ دنیا کے کہیں اور مسلمانوں کی نہیں ہے. بنگلہ دیش میں بھی یہ نہیں، ان کی بنگلہ زبان ہے، کلچر ہے. لیکن سر یہ لوگ الیکشنز میں کیسے آ گئے؟ آرمی جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ کنٹرول کرتے ہیں الیکشنز، اپنی مرضی کے لیڈر لا کے بٹھا دیتے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ تو بنگال کا جو ریزلٹ آیا جگتو فرنٹ کا، تو یہ تو ان کے تو چھکے چھڑ گئے کہ they lost every seat almost to the newly formed جگتو فرنٹ. تو اے کے فضل الحق اور یہ اس وقت نئے نئے مولانا بھاشانی صاحب جنہوں نے سلیٹ کے ووٹنگ کے اندر گائے کا گلا کاٹ دیا ہندوؤں کو ڈرانے کے لیے، یہ تو ہماری سوچ تھی کہ وہ کمیونسٹ بھی تھے، مسلم نیشنلسٹ بھی تھے، بنگالی بھی تھے. تو وی ریلائڈ آن سچ پیپل. خواجہ ناظم الدین کو ہم نے اپوائنٹ کر دیا گورنر اور سہروردی کو باہر چھوڑ دیا. تو جو ویکیوم ہے یا لوگوں کا ٹرسٹ ہے وہ تو اٹھ گیا. ان کو تو اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کس کو چلا رہا ہے. 58 کا جو مارشل لا لگا ہے، تو دی اونلی تھنگ آئی ریمبر از کہ اس سے پہلے الیکشن ہو رہے تھے میونسپیلٹی کے، اور نیشنل الیکشن جنوری 59 میں ہونے تھے. تو دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا رکشے والا
آزاد ہے اور اس ٹائپ کے سلوگنز ہوتے تھے. It was quite for I was maybe 5-6 year old, but it was نہیں زیادہ, I was about 10. It was quite fascinating. کراچی میں الیکشن ہو رہا ہے, جھنڈے چل رہے ہیں بالکل جیسے ہوتا ہے, and all of a sudden ایک دن ہم صبح اٹھے اور there was martial law. And لوگ, میں آپ کو بتاؤں, خوشی کا ان کا وہ نہیں تھا کوئی, کیونکہ سڑکیں دھلنے لگ گئیں. The first thing we remember about Ayub Khan's martial law is کہ گاندھی گارڈن کے پاس ہم رہتے تھے, سڑکیں دھلنے لگ گئی, لوگ خوش باش, یہ دفعہ ہو سیاستدان جائیں. So what the ordinary citizen needs is کہ ایک نارمل زندگی جس کے اندر اسٹیٹ کی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری اترے, وہ کوئی کرے. اب مستقل, کیونکہ آپ کا الیکشن نہیں ہو پا رہا تھا پاکستان میں, 56 کا کانسٹیٹیوشن بنا, وہ مولوی تمیز الدین کیس کو آپ پڑھ لیجیے, اس میں فوج کا انوالومنٹ تھا. 1 یونٹ جو بنایا انہوں نے کہ چاروں صوبوں کو ملا کے ایک صوبہ بنا دیا, یعنی گوادر کا جو پروونشل کیپٹل ہے وہ لاہور بنا دیا. آپ کو کراچی میں کام ہے, یو ہیو ٹو گو ٹو لاہور ٹو گیٹ اٹ ریزالو. تو بنگال کو کنٹین کرنے کے لیے 1 یونٹ بنا, یعنی الیکشن نہیں ہوگا. وہ انفورس کیسے کیا آپ سوچئے. گورنر جنرل غلام محمد نے کہا کہ میں مر جاؤں تو مجھے گورے قبرستان میں دفنانا. دیز آر دی پیپل ہو ور لیڈنگ اس, کہ وہ اپنے آپ کو گورا سمجھتے تھے کہ گورنر جنرل آف پاکستان غلام محمد, تو ان کو گورا قبرستان میں دفنا ہے, وہ کراچی میں نہیں ہے. آپ کے جو عائشہ بوانی اسکول کے پاس بالکل ہے سر, ابھی بھی ہے سر, ابھی بھی ہے وہاں دفنا. ہم گورا مین ہیں, ہم کو گورا قبرستان میں ڈالو. تم نے شکل نہیں دیکھی آئے. تو وی ور کاٹ ان دیٹ کمپلیکس کہ کون کس کو سمجھا جائے رولر اور کس کو نہیں. اور اس ٹائپ کے ماحول میں جہاں لوگ افراتفری میں بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کے جو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے اس پہ پابندی لگ گئی. پورے ویسٹ پاکستان میں اردو واز انفورسڈ. صرف 5% لوگ اردو بولتے تھے پاکستان میں. اٹ بیکیم دی آفیشیل لینگویج. دیٹ مینس جیسے کراچی کا ایگزامپل, گجراتی واز دی لینگویج, میمنی, دو ڈیلی نیوز پیپر ہوتے تھے, ختم ہو گئے, ایوننگر ختم ہو گیا, وطن نکلتا تھا, مجھے یاد ہے. بینکرپٹڈ, تھرون آؤٹ, اینڈ اردو بیکیم دی چیز. جتنا گجراتی میں اسٹوڈنٹس میٹرک کرتے تھے, دے آل بیکیم ریڈنڈنٹ. ان میں سے کسی کو اردو لکھنی بھی نہیں آتی تھی. تو آپ نے پوری ایک کلاس کو ہٹا کے یو پی بہار سے مہاجروں کو لا کے کہہ دیا یہ ہے تمہارا پاکستان. تو پہلے ہی ایک ریزنٹمنٹ, وہ جو آئے تھے وہاں سے کہ زمینیں چھوڑ کے آئے ہیں, ہمیں یہ ملنا چاہیے, کلیم کے آفس ہوتے تھے, اب جا کے کلیم کر لیں, آپ کو گھر مل جاتا تھا کسی ہندو کا. یہ بہت زیادتیاں ہوئیں. اس کے بعد once the chaos is ended, عام آدمی کیا چاہتا ہے کہ chaos ختم ہو زندگی سے. تو 1959 کا الیکشن نہیں ہونے دیا فوج نے. اور یہ جہاں کینیڈا میں رہتا ہوں, یہاں اوٹوا کے اندر آ کے فیلڈ مارشل ایوب خان جو بعد میں بنے, ان کی میٹنگ ہوئی, کیونکہ پاکستان اس وقت تک سینٹو اور سیٹو کا ممبر بن گیا تھا, پارٹ آف دا ویسٹرن الائنس. سینٹو جو تھا ایران, ٹرکی اور پاکستان تھا, اور سیٹو جو تھا پاکستان, تھائی لینڈ اینڈ فلپینز. یہ نیٹو کی طرح یہ ان کا سینٹرل سیکٹر جو تھا وہ پاکستان تھا, کیونکہ یہ دونوں پیکٹس کا تھا. یونائٹڈ اسٹیٹس کے ملٹری بیس تھا یہاں بیار بیٹ پہ, اینڈ ایوری تھنگ واز ڈن ود دی ایکسیپٹینس اور ریجیکشن آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اینڈ لوگوں کو بھی بڑا مزہ آ رہا تھا کہ ہم امریکہ کے لائے. آئزن ہاور جب گیا ہے کراچی میں, ہی واز ان این اوپن کار ایوب خان کے ساتھ, اور ہزاروں کے حساب سے بچے اسکولوں سے لائے گئے, جھنڈے لیے ہم کھڑے ہوئے تھے, پاک امریکہ دوستی زندہ باد. ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا اس وقت کہ یہ لوگ اس کو اپوز کیوں کر رہے ہیں. سو دا ملٹری واز ایٹ دی بیک آف اٹ, پارٹلی ٹو کیپ پاکستان ان لائن ود دی امریکن ایجنڈا, کہ جو روس اور سوویت یونین کی انڈر بیلی ہے, یا کہ طاہر شاہ کو کنٹین کر کے رکھنا ہے کہ وہ گھس نہ جائے بلوچستان میں, یہ پاکستان کو ٹھیکہ ملا تھا. اینڈ وہی ٹھیکے پہ چل رہا تھا پورا ملک. اسی لیے اب بھی آپ کے جو جنرلز ہیں امریکہ جاتے ہیں, ان کو ویزا نہیں ہے, ان کا پینٹاگون سے راستہ ہے. وہ راول پنڈی یو ایس ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کے الگ اپنے تعلقات ہیں, which are department to department. It doesn't matter who is running Pakistan, but they still have their people here, and our generals can go there and settle down in the West. So election نہیں ہونے avoid کرنے کے جس خوف سے کہ اگر الیکشن ہوا, اور اس وقت کی نیشنل عوامی پارٹی, عوامی لیگ نہیں تھی اس وقت, عوامی پارٹی was on the threshold of forming a government.
नेशनल पार्टी उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में प्रोफेसर मुजफ्फर, मौलाना भाषानी, अवामी लीग, ये सब लोग एक ही उसमें थे। यहाँ सिंध के अंदर DM सैयद, गुलाम मोहम्मद लगारी, पंजाब में जो ट्रेड यूनियन लीडर्स थे, अलमेडा साहब के भी रिश्तेदार, CR असलम, मिर्जा इब्राहिम, और फिर खान अब्दुल वली खान या फ्रंटियर में बलूचिस्तान में वीर गौर। इट वाज क्लियरली रिटन आउट कि ये पूरी कंट्री will elect the National Party, and उनका स्लोगन था, 2 स्लोगन थे, सीटो सेंटो छोड़ दो, 1 यूनिट तोड़ दो। आपने सुना नहीं होगा, ये रिकॉर्ड कर दी, सीटो सेंटो छोड़ दो, 1 यूनिट तोड़ दो। ये हमें बचपन में समझ नहीं आता था क्या कह रहे हैं, कौन सीटो 1 यूनिट किधर है। बिकॉज एक माँ बाप भेजते थे कैथलिक स्कूल में, सेंट लॉरेंस में जा रहे हैं, टाइयां निकले पहने में, पता ही नहीं कि आम लोग जिंदगी कैसे गुजारते। झुग्गियां होती थी हर जगह कराची के अंदर, जहाँ हाजिर आके बिहारी के ऊपर नाज़िमाबाद के पास रहते थे। बड़ी टफ कंडीशन में लोगों ने अपनी जिंदगी गुजारी यहाँ। एंड देयर आउटलेट वाज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, और फौज का मकसद था कि किस तरह होगा जनाब, मजाक बना है। उन्होंने अमेरिकन के साथ ओके करा के, अक्टूबर 8 था या कुछ ऐसा ही था, हाँ, अयूब खान ने कू कर दिया, इलेक्शन जनवरी का खत्म हो गया, सबको जेल किया। एब्डो एक चीज होती थी, इलेक्ट्रल बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, यानी हाँ, एब्डो का टीका लगा दिया आपको, नाउ यू कैन नॉट रन फॉर इलेक्शंस। बाद में 62 में नया कॉन्स्टिट्यूशन ले आया अयूब खान, इसके अंदर बेसिक डेमोक्रेसीज थी, और दैट मेड श्योर के 80,000 लोग इलेक्ट होंगे पहले, और वो फिर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। तो फातिमा जिन्ना उसी फिर इलेक्शन में उनको हराया गया 1965 में। Although she swept East Pakistan. ये जो सब कहते हैं ना कि बंगाली तो पहले ही से दुश्मन थे, इंडिया ये वो, she was very popular politician, और शेख मुजीब उनका इलेक्शन लड़ा रहे थे। He was one of the people involved. तो फौज को ये चीजें कभी पसंद नहीं आई कि एक आम कम्युनिटी या एक लाख के जलसे में या एक सियासी पार्टी फैसला कर ले कि हुकूमत कैसे चलेगी, क्योंकि आज तक आपका ऑफिसर जो है वो तैमूर को वो करता है और तुगलक को मानता है और सारी आइडियल बना रखा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया वेब न्यूज़ पर। आपने देखा कि किस तरह से तारिक फतेह साहब ने बताया कि पाकिस्तान सिर्फ भिखारी ही नहीं बल्कि एक चोर देश भी है। उसने हिंदुस्तान की कई सारी चीज़ें चुरा रखी हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम एक और बात करने वाले हैं कि इन दिनों भारतीय थल सेना के जो अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे, इन दिनों सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी छाए हुए हैं। दोनों देशों में उनके हीरो बनने की वजह उनकी ईमानदारी है। पाकिस्तानी लोग थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे की तारीफ करते नहीं थक रहे। यानी भारतीय सेनाध्यक्ष को पाकिस्तान में जहां ताली मिल रही है, वहीं पर उनके सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा को गाली मिल रही है। जल्दी ही जनरल बाजवा रिटायर होने वाले हैं, उनकी जगह अब नए सेना अध्यक्ष आ चुके हैं, और हम आपको अब बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान में इनकी वाहवाही क्यों हो रही है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इन दिनों सेना और सियासत दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आपने सुना होगा कि उनकी पार्टी के लोग बाजवा को चोर चोर कहकर संबोधित करते रहते हैं। अब ऐसे में ही एक खबर और आई कि बाजवा सेनाध्यक्ष रहते हुए लगभग इतनी प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई है कि पूछिए ही मत। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि इसका फायदा उन्होंने अपने परिवारजनों को भी दिया है। और तभी से पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भारत के थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे की तारीफ कर रहे हैं और उनको कंपेयर कर रहे हैं बाजवा से कि किस तरह से वो एक ईमानदार हैं। और यहाँ बाजवा 6 साल सेनाध्यक्ष में रहते हुए खरबों की प्रॉपर्टी बना चुका है। और यही नहीं दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफें पाकिस्तान में आजकल की जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लगभग 10 साल रहने पर भी आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई दाग नहीं है, उनके ऊपर कोई भी संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। वरना कांग्रेस जिस तरह से हमारे देश में बैठी है, वो कम से कम अगर उसे ज़रा सा भी कहीं से क्लू मिल जाता तो उसको उखाड़ती ज़रूर। लेकिन कांग्रेस के हाथ में भी अभी तक ऐसा कुछ लगा ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस चीज़ की बात होती है कि एक साफ सुथरी जो छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, उसकी तारीफ करना हमारे पड़ोसी मुल्क की भी मजबूरी बन गई है।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।